بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کا مہینہ اسلامی سال کے ان بابرکت مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ مہینہ روحانی پاکیزگی، باطنی اصلاح اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ صدیوں سے اہل ایمان اس مہینے کو عبادات، اذکار اور مخصوص اعمال کے لیے منتخب کرتے آئے ہیں، کیونکہ یہ وقت انسان کے دل کو نرمی، امید اور یقین کی کیفیت عطا کرتا ہے۔ رجب کا مہینہ دراصل انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ کامیابی صرف ظاہری اسباب سے نہیں بلکہ نیت، صبر اور اللہ پر توکل سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی روحانی روایت کے سلسلے میں بعض بزرگوں اور اہل دل سے مسنوب ایک خاص وظیفے کا تذکرہ ملتا ہے جسے رجب کے مہینے میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ایک سادہ مگر علامتی عمل کے ساتھ منسلک بتایا جاتا ہے، جس میں 2 انڈوں کا ذکر آتا ہے۔ یہاں انڈے کسی جادوئی شے کے طور پر نہیں بلکہ ایک علامت کے طور پر سمجھے جاتے ہیں۔ علامت نئی زندگی، نئی شروعات اور پوشیدہ صلاحیتوں کی ہے۔ جس سے انڈے کے اندر زندگی پوشیدہ ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے اندر بھی کامیابی، صبر اور ہمت کی قوت چھپی ہوتی ہے جو صحیح وقت پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ دراصل انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ کامیابی فوری نہیں ملتی، اس میں صبر کا عنصر بہت اہم بتایا جاتا ہے۔ اس لیے اس روایت میں 15 سال کا ذکر آتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ بڑی کامیابی وقت مانگتی ہے۔ جو شخص خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی زندگی میں حلال راستے اختیار کرتا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ دعا اور ذکر کو اپناتا ہے، اس کے حالات آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مشکل حالات، مشکل وقت فوراً ختم نہ ہوں تو ان کو برداشت کرنے کی طاقت ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ رجب کے مہینے میں کیے جانے والے ایسے روحانی اعمال کا اصل مقصد انسان کے دل کو مضبوط کرنا ہے۔ جب انسان مشکلات، پریشانیوں اور ناکامیوں سے گھر جاتا ہے تو وہ اکثر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں کوئی روحانی عمل یا وظیفہ اس کے دل میں امید کی شمع روشن کر دیتا ہے۔ یہی امید اسے دوبارہ کھڑا ہونے، محنت کرنے اور اللہ تعالیٰ سے بہتر گمان رکھنے کی طاقت دیتی ہے۔ اس روایت سے مسنوب وظیفہ بھی اسی نفسیاتی اور روحانی پہلو پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایسے اعمال کا مقصد دنیاوی کامیابی کے شارٹ کٹ فراہم کرنا نہیں بلکہ انسان کی سوچ اور نیت کی اصلاح کرنا ہے۔ جب انسان اپنے دل کو صاف کر کے اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کی زندگی میں آنے والی رکاوٹیں آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہیں۔ بعض اوقات مسئلہ ختم نہیں ہوتا مگر اس سے نپٹنے کی حکمت مل جاتی ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ 2 انڈوں کا ذکر اس روایت میں ایک اور پہلو بھی رکھتا ہے۔ بعض اہل فکر کے مطابق یہ انسان کو سادگی اور عاجزی کا درس دیتا ہے۔ ایک معمولی سی چیز کے ساتھ ایک بڑا روحانی پیغام جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کا دار و مدار چیزوں کی قیمت پر نہیں بلکہ نیت کی پاکیزگی پر ہے۔ جب انسان چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ کی قدرت اور حکمت کو پہچان لیتا ہے تو انسان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ رجب کے مہینے میں پڑھا جانے والا یہ وظیفہ انسان کو وقت کی قدر سکھاتا ہے۔ 15 سال کا تصور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو آج بویا جاتا ہے وہ فوراً پھل نہیں دیتا، اس کی آباری، حفاظت اور صبر ضروری ہوتا ہے۔
بالکل اسی طرح دعائیں، اذکار اور نیک اعمال بھی وقت کے ساتھ ساتھ رنگ لاتے ہیں۔ جو لوگ جلد بازی میں مایوس ہو جاتے ہیں وہ اکثر آدھے راستے سے واپس لوٹ جاتے ہیں، جبکہ ثابت قدم لوگ آخرکار کامیابی دیکھتے ہیں۔ یہ مضمون کسی بھی غیر شرعی یا نقصان دہ عمل کی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ ایک روحانی روایت کے پس منظر کو بیان کرتا ہے۔ اصل پیغام یہ ہے کہ انسان اللہ سے جڑا رہے، اپنے اعمال درست کرے اور مشکلات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر صبر اختیار کرے۔ جب نیت خالص ہو اور دل مطمئن ہو تو زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل بھی چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو 11 دفعہ یہ کلمات پڑھنے ہیں: یا قاضی الحاجات، ترجمہ: اے اللہ جو تمام حاجات پوری فرمانے والا ہے، پھر تو انڈوں کا اپنے اوپر سے صدقہ نکال کر غریب کو دے دینا ہے۔ رجب کے بابرکت مہینوں سے مسلوب اس روحانی عمل کا اصل پیغام یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو صبر، یقین اور اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ گزارے۔ دنیا میں ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، مگر کامیابی کا راستہ ہمیشہ ہموار نہیں ہوتا۔ کہیں مالی تنگی آڑیں آتی ہیں، کہیں صحت کے مسائل، کہیں رشتوں کی الجھنیں اور کہیں ذہنی پریشانیاں انسان کو توڑنے لگ جاتی ہیں۔ ایسے وقت میں انسان اگر صرف ظاہری طور پر اپنے اسباب پر بھروسہ کرے تو اکثر مایوس ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہی سکون دراصل اس وظیفے کی روح ہے۔ رجب کے مہینے میں کئی جانے والے اعمال انسان کو یہ سکھاتے ہیں کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ جیسے اندھیری رات کے بعد سویرا ضروری آتا ہے، ویسے ہی صبر کے بعد آسانی بھی آتی ہے۔ 15 سال کا تصور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابیاں وقت، مستقبل، مزاجی اور خلوص مانگتی ہیں۔ جو شخص آج اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے وہ کل کسی نہ کسی صورت اس کا پھل ضرور پاتا ہے۔ یہ عمل انسان کو خود اصلاحی کی طرف بھی مائل کرتا ہے۔ جب انسان خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے تو اسے اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ دوسروں کو الزام دینے کے بجائے خود کو بہتر بنانے کی کوششیں کرتا ہے۔ یہی تبدیلی آہستہ آہستہ اس کی زندگی کے حالات بدل دیتی ہیں۔ بعض اوقات حالات نہیں بدلتے، مگر انسان خود اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ ہر مشکل کا سامنا مسکراہٹ اور یقین کے ساتھ کر لیتا ہے۔ آخرکار یہی پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس وظیفے یا روحانی روایت کو کسی جدائی نسخے کے طور پر نہیں بلکہ ایک روحانی سفر کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ یہ سفر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اس کے دل کو امید سے بھر دیتا ہے اور اسے یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی صرف حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ برداشت، شکر اور صبر کے ساتھ جیتنے کا نام ہے۔ جو شخص اس پیغام کو سمجھ لیتا ہے وہیں اصل معنوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔